کو ذرا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جو برٹش گزٹ ہے جس کو برٹش گزٹر کہتے ہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے، میں نے بالکل نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لہٰذا میں تیسری مرتبہ یہ کہہ رہا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا، برٹش گزٹر میں لکھا ہوا ہے اور وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اسکرین پر آ رہا ہے، آپ بھی دیکھ لیجئے، میں بھی آج دیکھ لیتا ہوں کہ برٹشرز کیا کہتے تھے گلالئی قبیلے کے بارے میں۔ ذرا دیکھتے ہیں، یہ اس پر اسکرین پر آ رہا ہے اور آپ دیکھیے گا کہ کیا آ رہا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ گلالئی قبیلے کی صفات و عادات، ترجمہ ہے 1927 میں شائع شدہ برٹش گزٹر میں گلالئی قبیلے کی صفات و عادات پر کچھ روشنی ڈالی گئی ہے، اور وہ روشنی یہ ہے کہ گلالئی وزیر پٹھان نامی قبیلے کی ایک شاخ ہے، اور گلالئی پٹھان یعنی یہ گلالئی قبیلے کی بات ہو رہی ہے، پٹھانوں کی بات نہیں رہی، پٹھانوں کا تو سب سے بڑا ترجمان میں ہوں اس وقت، ہاں یہ میں آپ کو بتا دوں۔ تو پٹھان، یہ جو گلالئی پٹھان ہے، یہ دھوکے بازی اور مکاری کے لیے خاص طور پر مشہور ہیں، اور سامان کے فروخت کے وقت تاجروں کو دھوکہ دینے، لوٹنے اور مال چوری کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ برٹش گزٹر ہے، اور برٹش گزٹر نے جو بات 90 برس قبل لکھی تھی وہ آج 2017 میں حرف بحرف درست ثابت ہو گئی ہے، اور عائشہ گلالئی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ انگریزوں کا مشاہدہ گلالئی قبیلے کے متعلق بالکل درست تھا۔ اب 4 برس تک یہ پریشان رہیں، ان کو گندے گندے میسیجز آتے رہے، اور اس پر میں بعد میں آ جاتا ہوں۔ پہلے عائشہ گلالئی سے پہلے میں ذرا نونیوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اے میرے پیارے نونیوں، چمبا ہاؤس یاد ہے آپ کو؟ چمبا ہاؤس میں ایک چودھری نے مسلم لیگ نون کی کارکن سامعہ کی عزت پر حملہ کیا تھا، اور ان کا، میں یہ لفظ نہیں کہنا چاہتا لیکن ان کے ساتھ جبری زیادتی کی گئی تھی، بہت احتیاط سے میں نے لفظ استعمال کیا ہے، اور یہ لکھا ہوا آ رہا ہے PMLN کی جو ورکر ہیں سامعہ، ان کے ساتھ جبری زیادتی چمبا ہاؤس میں کی گئی تھی۔ کیا پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ چمبا ہاؤس میں پراسرار حالت میں سامعہ خان کی جو برہنہ نعش ملی تھی، جس چودھری نے اپنے ہرکاروں کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ جبری زیادتی کی تھی، کیا وہ لوگ پکڑے گئے؟ نہیں پکڑے گئے، نہیں پکڑے گئے کیونکہ ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، وہ نہیں پکڑے جائیں گے، پہلی بات۔ دوسری بات اور عرض کر دینا چاہتا ہوں، ایک عائشہ گلالئی کو تو آپ اسکرین پر لے آئے، پوری دنیا خاقان اعظم کی حلف برداری پہ لگی ہوئی تھی، لیکن نیلا پیلا اور جنگ گروپ وہ گلالئی پہ لگا ہوا تھا، اور کئی رپورٹرز وہاں پہ موجود تھے۔ ایک تو صاحب ان میں سے وہ ہیں جو فوج کے حوالے سے اپنے ذہن میں ویسے ہی خیالات رکھتے ہیں جو نریندر مودی کے ہیں، یعنی اگر مودی کی شکل ہٹا کے ان کی شکل لگا دی جائے تو کوئی فرق نہیں ہوگا۔ ان رپورٹر کا نام وقت آنے پر میں آپ کو بتاؤں گا، وہ بھی وہاں پر موجود تھے اور بار بار اس پریس کانفرنس پر توجہ دے رہے تھے اور غور یہ کر رہے تھے کہ جو اسکرپٹ دیا گیا ہے اس کے مطابق پڑھا جا رہا ہے کہ نہیں پڑھا جا رہا۔ پریس کانفرنس میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا ذکر بھی ہوا، اسلامک اسٹڈیز کا ذکر بھی ہوا، PhD کی بات بھی ہوئی، پختون کلچر کا بھی ذکر ہوا، عمران خان کے گندے میسیجز کا بھی ذکر ہوا، بہت ساری باتیں پریس کانفرنس میں کی گئی۔ لیکن یہ تو عائشہ گلالئی تھی، ایک عائشہ ہے، جی ناظرین محترم، ایک عائشہ ہے، اور وہ عائشہ ایسی ہیں کہ جنہیں کسی نے گندے میسج نہیں کیے بلکہ باقاعدہ نکاح کیا۔ ناظرین محترم، نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد وہ نکاح نامے سے ہی مکر گیا۔ وہ تخت لاہور کا شہزادہ ہے، وہ بہت پیارا شہزادہ ہے، اور وہ ایسا شہزادہ ہے جس نے خاقان اعظم کو ووٹ ہی نہیں ڈالا۔ لیکن وہ خاقان اعظم کو ووٹ کیسے ڈالتا؟ کیونکہ وہ تو جس کا فرزند ہے وہ خود بہت بڑے رنگیلے ہیں ماشاءاللہ۔ ان کا کیا کام
وہ تو اتنے بڑے رنگیلے ہیں، ان کی تو رنگین مزاجیاں اور ان کی رنگینی کی داستانیں تو زبان زد عام ہیں۔ تو وہ اسی تخت لاہور کا ایک شہزادہ ہے، اور اس شہزادے نے ایک شہزادی سے نکاح کیا، قسمیں کھائیں، وعدے کیے، اور اس کے بعد وہ شہزادی کو تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ اس شہزادی کا نام عائشہ تھا، اور وہ شہزادی بہت جلد آئینی درخواست لے کر جا رہی ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ تو پتہ چل جائے گا، لیکن ایکسکلوسیولی وہ شہزادی ایسے نہیں چلے گا میں آنے والی ہے، اور اپنی رومانوی داستان وہ یہاں پر سنائے گی کہ کیسے شہزادے نے اس کو دھوکہ دیا۔ اس نے تو سچ سمجھا تھا، اس نے تو اس لیے سچ سمجھا تھا کیونکہ خاندان بہت شریف ہے، خاندان بہت شریف ہے، تو شریفوں کی بات پر شرافت سے عمل کرنا پڑتا ہے۔ خاندان بہت شریف تھا، تو اس نے شرافت کے ہاتھوں مجبور ہو کر شریفوں پہ بھروسہ کر لیا، لیکن نکاح نامے کے بعد کوئی مکر گیا۔ اب ظاہر ہے کہ کون مکر گیا نکاح نامے کے بعد، کس نے نکاح کیا، اور کون نکاح کر کے عائشہ سے مکر گیا، اس عائشہ کو بہت جلد آپ ایسے نہیں چلے گا میں 1 on 1 دیکھیں گے، اور وہ رومانوی داستان میں آپ کو ضرور سناؤں گا۔ لیکن آج میں آپ کو ایک بہت مزیدار آج کا پروگرام، میں اس لیے کوشش کے باوجود، جو میرا آپ کو پتہ ہے انداز نہیں ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اسی انداز میں رہوں، یعنی ہنستا مسکراتا رہوں، لیکن آج میرا پورا پروگرام، پورا شو، کیونکہ کل کی پریس کانفرنس کے بعد میں بس یہ دیکھتا رہا کہ انسان کس حد تک گر سکتا ہے۔ یعنی آپ مجھے مارگریٹ تھیچر کا، جو کہ آئرن لیڈی تھی، برطانیہ کی وزیر اعظم رہ چکی ہیں، ان کے مجھے الفاظ یاد آ رہے تھے۔ مارگریٹ تھیچر کہا کرتی تھیں کہ جب کسی انسان کے پاس کسی دوسرے انسان کو گرانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو اس کی ذات پر حملے شروع کر دیتا ہے اور اس کو بد کردار ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، میں نہ پی ٹی آئی کا رکن ہوں، نہ میرا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق ہے۔ عمران خان صاحب میرے دوست ہیں، اور ذاتی دوست ہیں، اور آج سے نہیں ہیں، بہت پرانے، اور ہمارے جھگڑے بھی بہت ہو چکے ہیں، یہ سب کو معلوم ہے۔ اور پی ٹی آئی نے میری والدہ کے حوالے سے جو مہم چلائی تھی، وہ آج بھی میں اس کا ذکر کرتا ہوں، لیکن عمران خان صاحب میرے ذاتی دوست ہیں۔ میرے ان سے پرسنل جھگڑے کچھ اور باتوں پہ ہوتے رہتے ہیں کہ یہ نہیں، آپ کا اسٹیپ غلط ہے، وہ میرے دوست ہیں، لیکن میں کوئی عمران خان سے دوستی یہاں نبھانے کے لیے، یہاں پہ دوست میرے اور بھی ہیں جن سے میں دوستی نبھا سکتا ہوں۔ نواز شریف صاحب بھی میرے دوست تھے ایک زمانے میں، اس لحاظ سے کہ میرے بڑے تھے، اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ مسلم لیگ میں آ جاؤ، جیسے کہ شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی کہا تھا۔ لیکن میں آپ کو ابھی ایک ایسی چیز اور ایک ایسا منظر دکھانے والا ہوں۔ ناظرین محترم، یہ تو گندے میسیجز تھے، گندے، گندے، اور پتہ نہیں کون سے گندے تھے، ہم نے دیکھے ہی نہیں کیسے گندے تھے۔ کم از کم اتنے گندے اگر تھے تو وہ ہمیں دیتے تو ہم فکسٹ والے کو دے دیتے، وہ اس پہ بھی ڈھکن لگا دیتا کم از کم، ایسے گندے اگر تھے۔ لیکن وہ کون سے گندے میسیج تھے ہم دیکھ نہیں سکے، یہ ہمیں گلالئی نے محروم رکھا، ہماری آنکھوں کو وہ گندے میسیجوں کی زیارتوں سے محروم رکھا گلالئی نے۔ اگر دکھا دیتی تو ہم بھی دیکھ لیتے کہ وہ کون تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ عابد شیر علی کا ہوگا نمبر، جو اس پہ عمران خان لکھا ہوا ہوگا، میرا اپنا ذاتی خیال ہے، لیکن ذاتی خیال ہے، ممکن ہے کہ ایسا نہ ہو۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تو فون پر آئے تھے نا، سیل فون پر گندے میسیج آئے تھے۔ میں آپ کو ایک شخص کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، اس نے تو باقاعدہ پہلے فون دینے کی پیشکش کی، یہ تو فون پہ آئے ہیں، اس نے کہا میں فون دوں گا، اس فون پہ کروں گا میسیج، ہاں اپنے والے پہ کروں گا، میں تمہارے فون پہ نہیں کروں گا، میں آئی فون دوں گا تم کو، اور وہ میں کس کو دوں گا، اور وہ میں دوں گا، اور میں مقامی سطح پر تو یہ کام کرتا ہی نہیں ہوں، میں تو ایک بہت بڑا آدمی ہوں، یہ مقامی سطح، یہ میں دیکھو نا، مطلب یہ کہ عائشہ گلالئی اور یہ میں ان کو میسیجز وغیرہ اور یہ لاہور اور بہت نہیں، انٹرنیشنل میں عالمی سطح پر کام کرنا چاہتا ہوں، اور میں تمہیں عالمی سطح پر کچھ میسیجز کروں گا۔ اس طرف میں آپ کو لانے سے پہلے میں آپ کو عائشہ گلالئی کو جو 4 برس تک پتہ نہیں چلا، اس پر میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، آئیے آپ کو میں وہ ٹویٹ دکھاتا ہوں، چلہ کہانی، اور اس چلہ کہانی میں نے کیا لکھا تھا ذرا پہلے وہ پڑھ لیتے ہیں، میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ہے، اور ابھی ہم آپ کو دکھاتے بھی ہیں اسکرین پر۔ چلہ کہانی جو آج کی تھی کہ وہ 4 برس سے کرب میں تھی، اس کی آنکھوں میں بسے بلیک بیری کے گندے پیغامات گھائل کیے دے رہے تھے، اور پھر ایک رات خواب میں سفید کپڑوں میں ملبوس ایک بزرگ میر آئے اور کہنے لگے جا اپنی زندگی جی لے سمرن، نہیں مطلب گلالئی،
اور مگر صرف جیو پر. تو یہ میں نے لکھا تھا، شاید سمجھ میں آ گیا ہو کہ جا اپنی زندگی جی لے گلالئی، جا ٹرین دیکھ بھاگ رہی ہے، جا ہاتھ پکڑ لے جا کر، دیکھ میر کہیں گزر نہ جائے، میر کہیں نکل نہ جائے، اس کا ہاتھ پکڑ لے، اپنی زندگی جی لے گلالئی مگر صرف جیو پر. تو ایک وقفے کے بعد میں آپ کو آ کر ایک بہت ہی شاندار قسم کا، یعنی آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی کہ ایسی گفتگو سنواتا ہوں میں آپ کو. آپ نے سنی نہیں ہوگی، اور سنی ہوگی تو بھول گئے ہوں گے. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں. بات بہت پرانی ہے، لیکن یہ اتنی پرانی بات بالکل ایسی ہی ہے کہ جیسے اگر امتیاز عالم سے کوئی پوچھے کہ کوئی پرانی چیز کون سی اچھی ہوتی ہے، تو جو بیوڑا وہ بتائے گا وہ والی بات، وہ ویسی بات ہے. بیوڑے سے اگر آپ پوچھیں گے تو بیوڑے کو پرانی چیز اچھی لگے گی. ایسی ایک پرانی چیز میں آپ کو دکھا رہا ہوں، لیکن ذرا نئے گلاس میں ڈال کر آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک شخص تھا، بڑا رنگیلا تھا، بڑا رنگین مزاج تھا، اور اس نے امریکہ کی ایک خاتون صحافی سے، جو اس وقت نیو یارک ٹائمز میں میٹرو رپورٹر ہے اور پہلے شکاگو ٹریبیون میں ہوتی تھیں، کم بارکر، ان سے کیا کہا تھا. ایک وقفے کے بعد آپ کو کنورزیشن سنواتے ہیں. سب ٹائٹلنگ ہوئی ہوئی ہے، اردو میں آپ پڑھ لیں گے، بات انگریزی میں ہو رہی ہے، لیکن کیا کمال باتیں ہیں. عائشہ گلالئی آپ بھول جائیں گی میسیجز کو جب آپ یہ دیکھیں گی کہ باتیں ایسے کی جاتی ہیں، کیونکہ کم بارکر نے اس کے بعد کہہ دیا تھا ایسے نہیں چلے گا. ISI سے آپ کو شروع سے بہت ڈر لگتا تھا میاں صاحب، اور آپ نے کہا ہماری باتیں ISI والے سن رہے ہوں گے تو یہ آئی فون لے لو، ذرا پرائیویٹلی بات کرنا. اب اس زمانے میں مجھے نہیں پتا گندے میسیجز کیا ہوتے تھے یا آتے ہوں گے، لیکن آپ نے آئی فون دینے کی پیشکش کی تھی. یہ میاں صاحب آپ کے سامنے حقائق ہے سارے. اب بھی اگر آپ اپنے آپ کو اہل سمجھتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ کنورزیشن کلثوم بھابھی نے نہیں سنی ہے تو وہ یہ سننے کے بعد تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لیں گی. کہیں گی بھائی میں اب کیا کروں، میں بھی تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لیتی ہوں. یہ تو آپ نے کم بارکر کو کیا سمجھا تھا؟ کم بارکر نے تو ساری باتیں کر دیں. ذرا بارکر کا خیال کرنا چاہیے تھا آپ کو. کبھی بھی بارک ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے خیال نہیں کیا. ظاہر ہے کہ آپ، ایک تو آپ کو انگریزی نہیں آتی ہے، یہ تو شروع سے مسئلہ ہے. تو جب آپ نے ترجمان کو باہر جانے کو کہا کہ ISI ہماری باتیں سن رہی ہوگی، تو آپ ایسی باتیں کر رہے تھے. بہرحال عائشہ گلالئی نے کل بڑی باتیں کی ہیں. ایک تصویر میں آپ کو اگر تیار ہو گئی ہے تو میں دکھا دیتا ہوں. وہ ابھی بس 1-2 منٹ میں اسکرین پر آپ کے میں ایک عجیب و غریب تصویر آپ کو دکھاتا ہوں. لیکن اس فوٹیج کے بعد ایک فوٹیج آپ کو اور دکھاتا ہوں. پاکستان کی قومی اسمبلی، جس میں سارجنٹ ایٹ آرمز ہوتے ہیں، اور قومی اسمبلی میں کسی بھی شخص کو یہ اجازت نہیں ہوتی، بلکہ پہلے جب ہم تھے اسمبلی کے ممبر اور اسپیکر تھے چودھری امیر حسین صاحب، تو وہ تو موبائل بھی الاؤ نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے آپ یہاں کارروائی میں حصہ لینے کے لیے آئے ہیں، قومی اسمبلی کا پارٹ بننے کے لیے آئے ہیں یا فون پر باتیں کرنے کے لیے آئے ہیں. تو مشرف صاحب نے اور شوکت عزیز صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ قومی اسمبلی کے جو ایوان ہیں اس میں سگنلز ہی نہیں آئیں گے موبائل کے، تو جو لے کر بھی آتا رہے گا تو وہ صرف اپنی تصویر کھینچ سکتا ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اب تو موبائل سے بات بہت آگے بڑھ گئی ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ گن ہے، مگر یہ گن ہے. ذرا دیکھیے گا. حق میں ووٹ ڈالا یا خلاف ووٹ ڈالا، یہی جمہوریت کا طریقہ ہوتا ہے اور یہی آج اپنایا گیا. میں اپنے پی ایم ایل اے ممکن ہے یہ گن نہ ہو، لیکن لگتی گن ہے. ہو سکتا ہے گن نہ ہو، لیکن جس طرح نکالی جا رہی ہے، اگر قومی اسمبلی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر شیخ رشید احمد صاحب کا یہ کہنا درست ہے کہ اگر عمران آتا تو مارا جاتا یا یہ لوگ مجھے قتل کرا دیتے. اگر ہو سکتا ہے، میں دعوے سے نہیں کہہ رہا کہ یہ گن ہے،
لیکن لگتی گن ہے، کیونکہ جس طرح نکالی جائے، اتنی بڑی کتاب تو ہو نہیں سکتی جیب میں، اور جیسے سٹائل میں نکالی جا رہی ہے جیمز بانڈ، راجر مور، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور پتہ نہیں کیوں نکال رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں، یا شاید سوچا ہو کہ ہے موجود کہ نہیں ہے، کیونکہ عموماً جو اپنے پاس گن رکھتا ہے وہ چیک ضرور کرتا رہتا ہے کہ گن اس کے پاس ہے کہ نہیں ہے۔ عائشہ گلالئی نے پختون تہذیب کی بات کی۔ میں پختون تہذیب کا سب سے بڑا چاہنے والا ہوں، اور جب آپ کہتی ہیں کہ آپ پختون ہیں اور پٹھان کلچر ہے، تو جتنا غیرت مند کلچر پٹھانوں کا ہے، واللہ اور بلا شبہ سب کے اپنے اپنے کلچر ہیں، اور سب غیرت مند ہمارے کلچر سے وابستہ لوگ ہیں، لیکن پٹھان اس میں بہت آگے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جب آپ یہ کہتی ہیں میں پختون ہوں، میں سر پہ چادر رکھتی ہوں، میں اسلامک اسٹڈیز میں پی ایچ ڈی کر رہی ہوں، میں یہ کر رہی ہوں، میں وہ کر رہی ہوں، تو آپ نے کبھی اپنی بہن کو منع نہیں کیا؟ بہن ہے نا آپ کی ایک، جو اسکواش کی چیمپئن ہے، میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا عائشہ صاحبہ؟ ایک بہن ہے آپ کی، اسکواش کی چیمپئن ہے، ان کا نام ہے طور پکی، اور وہ آپ کی پکی بہن ہے، بلکہ سگی بہن ہے، اور پاکستان کی نمبر 1 اسکواش کھلاڑی ہیں۔ تو کیا مرد حضرات سے پاؤں کا مساج کرانا گلالئی قبیلے کی روایات میں ہے کیا؟ نہیں ہے تو ذرا مجھے بتا دیجئے، میں دکھا دیتا ہوں آپ کی بہن کی تصویر، دیکھ لیجئے گا ذرا۔ یہ ہیں آپ کی بہن، ان کے ساتھ آپ کی تصویر بھی نیچے ہے، اور یہ پوری دکھا دیں تاکہ وہ مرد نظر آ جائے بھائی، ورنہ وہ لگے گا کوئی جی یہ دکھا دینا، یہ آپ کی بہن ہے، آپ کی بہن ہے، جو آپ گھر میں ڈرائیور بھی نہیں رکھتی ہیں، مرد بغول آپ کی ہے، بغول آپ کی، میں تو ساری آپ کی باتوں کے مطابق چل رہا ہوں، تو یہ آپ کی بہن ہے جو مساج کرا رہی ہے۔ اچھی بات ہے، کرانا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، آپ کے نزدیک بالکل ٹھیک ہے، لیکن پھر یہ گندے گندے میسج اور یہ سب چیزیں، مطلب گندی گندی بات ہے نا پھر یہ، تو جب آپ کیچڑ اچھالیں گے تو پھر کیچڑ تو آئے گا۔ اور میں نے کل کچھ ٹویٹس کیے تھے، ایک تو وائرل ہو گیا ہے، وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ذرا وہ بھی دیکھ لیجئے، اور وہ میں نے آپ ہی کو مخاطب کر کے عائشہ گلالئی صاحبہ کہا تھا، شاید آپ کی سمجھ میں بات آ جائے، ذرا دکھا دیجئے گا کہ وہ ٹویٹس کیا تھے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو تمہاری جانب دیکھ کر بات تک نہیں کر رہا، وہ میسیجز کیا خاک بھیجے گا؟ دوبارہ چیک کرو بی بی، وہ عابد شیر علی ہوگا۔ تو یہ ایک تو میں نے آپ کو مشورہ دیا تھا۔ اس کے بعد ہماری بہن ہے مریم نواز شریف صاحبہ، انہوں نے جواب میں ایک ٹویٹ کیا اور کہا کہ بہنوں کے سروں کا ہے آنچل، ماؤں کی آنکھ کا تارا ہے۔ تو یہ ذرا گانے کے انداز میں بیان کرنا چاہیے کہ بہنوں کے سروں کا ہے آنچل، ماؤں کی آنکھ کا تارا ہے۔ میں نے جواب دیا، معصوم سے بھولے پپا کو قدرت نے خوب اکھاڑا ہے۔ تو یہ جو معصوم سے بھولا پپا آپ کا ہے، ان کے بارے میں آپ نے ابھی دیکھ ہی لیا ہے کہ کم بارکر کے ساتھ جو انہوں نے گفتگو کی ہے۔ میرا خیال ہے کہ مریم صاحبہ جب دوسروں کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں سے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب کی عزتوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں، وہ ستار العیوب ہے۔ جب آپ کسی کی کردار کشی کرتے ہیں، تو میرے ساتھ تو ہو چکا ہے اور کئی بار ہوتا ہے، کرتے رہتے ہیں آپ لوگ سب، آپ بھی لگی رہتی ہیں، میر شکیل صاحب لگے رہتے ہیں، ان کے صاحبزادے میر ابراہیم رحمان لگے رہتے ہیں، ویڈیوز نکالی تھی میری، کیا کر لیا؟ کچھ نہیں ہوتا، عزت دینے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ لیکن آپ ستار العیوب کے معاملات میں جب مداخلت کرتے ہیں تو پھر اللہ کا قانون حرکت میں آتا ہے۔ آج دیکھیے آپ، کل آپ نے عائشہ گلالئی کو بٹھایا تھا، آج کم بارکر کی گفتگو پوری دنیا نے سن لی ہے، جو میاں نواز شریف صاحب، میں یہ لفظ ان کے لیے نہیں کہہ سکتا، بڑے ہیں میرے سے، بہت بڑے، لیکن اس کو ہمارے ہاں اردو میں فیروز اللغات میں مولوی عبدالحق نے اس کو ٹھرک کہا ہے، ٹھرک، اس کو کہتے ہیں ٹھرک۔ یہ فیروز اللغات میں نہیں کہہ رہا، فیروز اللغات میں لکھا ہوا، فیروز اللغات میں آپ ٹے پہ جائیے گا تو لکھا ہوا ٹھرک، اس کو کہتے ہیں ٹھرک۔ تو یہ ہو رہا تھا۔ اب ندیم ملک صاحب سے کل بات کی ناز بلوچ صاحبہ نے، ناز بلوچ صاحبہ نے کچھ اور کہا، ندیم ملک صاحب کو جنگ نے کچھ اور چھاپا۔ یہ میں آپ کو آ کر بتاتا ہوں، ابھی ایک وقفہ لینا ہے، کیونکہ یہ کم بارکر کی گفتگو کے بعد بڑا زور سے ہنسنے کو دل جا رہا ہے، لیکن میں ابھی اسکرین پہ ہنس نہیں سکتا، میں بہت روکے ہوئے، کہ مطلب میں اسمارٹ تو نہیں ہوں، میں ٹال تو نہیں ہوں، میں موٹا ہوں، لیکن تم مجھ سے دوستی کر لو نا،
مجھ سے دوستی کرو گی کم؟ مجھ سے دوستی کرو گی؟ کم بارکر بھائی کمال کر دیا کم بارکر، تم مجھ سے دوستی کرو گی؟ ہاں میں دوست بنانا چاہتا ہوں تم کو، یہ لو چلو آئی فون لے لو۔ اس نے کہا میری ماں نے منع کیا ہے کسی دوسرے سے تحفہ لینا، نہیں تم لے لو نا آئی فون لے لو نا، کم دوستی کرو گی؟ اس کے بعد پھر آپ وزیر اعظم بنے، جبھی تو نا اہل ہوئے ہیں آپ۔ نا اہلی کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، صرف اقامہ نہیں ہوتا، کبھی کبھی آئی فون بھی ہوتا ہے نا اہلی کی وجہ۔ یہ تو ججوں کو پتہ نہیں تھا کہ آپ آئی فون بھی بانٹتے پھرتے تھے، ہمیں نہیں دیا آج تک آئی فون، جب ہم ملنے گئے تھے نیا آئی فون تھا ہمیں دے دیتے، ہم خود خریدتے رہے، ہم سے اتنے پیار سے باتیں کی، ایک آئی فون ہمیں دے دیتے، ہمیں بھی تھوڑی دیر کے لیے کم بار کر سمجھ لیتے آپ، لیکن ہمیں نہیں سمجھا آپ۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، بتاتے ہیں آپ کو پھر اور چیزیں بہت ساری۔